آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو 1 ملی گرام رسپرڈال اور 250 ملی گرام ایفیوال پہ ہوتے ہیں، جو کہ بڑی مائنر سی ڈوز ہے، اور پھر جا کے آپ مستیاں شروع کر دیتے ہیں، اور ان مستیوں کی وجہ سے اندر کی جو بیماری ہے بائیپولر ڈس آرڈر وہ ٹریگر ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ کو ہم 4-5 دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے یہاں رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں دوبارہ زیادہ دوائی دینا پڑتی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو 5 دن کے لیے رکھا تھا، لیکن آپ کے پیرنٹس کی ریکویسٹ پہ ہم نے اس کو 10 دن کیا ہے۔ ویسے میں نہیں چاہتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک دھڑے بندی ہے، اس کے سب پیشنٹس کے اندر ایک دھڑے بندی اندر کی ہوتی ہے، جو آدھا انسان ادھر ہوتا ہے اور آدھا انسان ادھر ہوتا ہے۔ آدھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہو جا، کیوں کھجل ہونا ہے تو، اور آدھا انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہو کھجل، حالانکہ کیڑی جلدی ہے، حالانکہ آگے چل کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پیشنٹس پہ کوئی یقین نہیں کرتا، سوائے میرے کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں یقین کرتا ہوں جب کوئی پیشنٹ کہتا ہے نا کہ میں چھوڑ دوں گا نشہ، تو میں بالکل یقین کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ قدرت ہے۔ بعض اوقات پیشنٹ کی جو دوائی چل رہی ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے نشے کی بیماری سے نہیں ہوتا، جو دوائی چل رہی ہوتی ہے اس کا تعلق اس بیماری سے ہوتا ہے جو نشے کی بیماری سے پہلے اس کو ہوتی ہے، جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ موڈ ڈس آرڈر، موڈ خراب رہنا۔ تو وہ جو دوائی آپ کو ملتی ہے وہ ابھی تھوڑی زیادہ ہے، تو آگے چل کے پھر بالکل کم ہو جائے گی اور آپ بہت زیادہ آزادانہ بات کرنے لگیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہاں اس لیے نہیں رکھا ہوا فی الحال کہ دیکھیں نا، ایک ریہیب سے نکال کے سیدھا دوسرے ریہیب میں لائے، تو اس کا تعلق نشے سے نہیں بنتا۔ اور آپ کے گھر والوں کو کافی کوشش کرنا پڑی مجھے اس چیز پہ قائل کرنے کے لیے کہ آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے، اور میں آخر میں جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو اس کی کوئی شخصیت کی تعمیر کا سوچ کے لائے ہیں، یا اس سے پہلے جب بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہاں اٹ میکس سینس، کیونکہ جب یہاں پہ لوگ 100 دن کا علاج کرا کے جاتے ہیں تو اگلا کام ان کو ہم کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آیا کریں، سیشن میں آیا کریں، اور صرف آپ کو نہیں کہتے، آپ کے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا بگڑ گیا ہوتا ہے، اور دھکے کے جواب میں دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی دھکے دے رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، چاہے ہاتھوں سے دھکے دے، چاہے باڈی لینگویج سے دھکے دے، یا چاہے کسی طرح بھی دھکے دے، دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوائی کی بات، جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 4 میں سے 3 پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نشہ کرنے سے پہلے ہی موڈ ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، 4 میں سے 3، اور ایک 4تھ ہوتا ہے، چوتھا آن ایوریج، کہ جس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی نشہ کرنے سے پہلے، وہ خام خواہ جمعہ جانجنال، وہ خام خواہ پنگا لے لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو موڈ کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ کرتے ہیں، سب سے کامن نشہ سگریٹ کا ہے جو موڈ کی خرابی والے کرتے ہیں، اور اپنے لائف سٹائل پہ اگر وہ کوئی توجہ نہیں دیتے تو اگلا نشہ چرس کا ہوگا، اور اگلا نشہ پھر شراب کا ہوگا، اور پھر اگلا نشہ پھر کوئی ہوگا، پھر کوئی ملے گا پارٹی میں انوائٹ کرے گا، وہاں بے ڈنگی قسم کی، بہت قسم کی ڈرگز کا نشہ ہوگا جو کہ وہ کرے گا۔ لیکن جب علاج میں آئے گا اور اس کا نشہ چھوٹ جائے گا تو اس کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں اور بات بتاؤں کہ یہ جو میڈیسن آپ کو ملتی ہے موڈ ڈس آرڈر کے لیے، یہ کوئی بھی دوسرا بندہ نہیں لے سکتا، یعنی یہ دوائی کھا ہی وہ سکتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہو۔ اس کے پٹھے کھنچ جائیں گے، اس کو بہت بے چینی ہو جائے گی، جیسے کبھی کبھی یہاں بھی پیشنٹس کو جب دوائی ان کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ بے چینی، تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم ڈوز کو نیچے لاتے ہیں۔ واحد طریقہ ڈوز کو نیچے لانے کا صرف یہ ہے کہ پیشنٹ کو کوئی تکلیف ہو، یعنی جو دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں
اور جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں یا جو شوگر کی دوائیاں ہیں، ان کو کم کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ جب مریض کو بلڈ پریشر کی، شوگر کی یا موڈ ڈس آرڈر کی دوائی دی جائے تو اس کو کوئی سمٹمز ہو، اس کو کوئی سمٹمز ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سمٹمز ہوں۔ کئی دفعہ میں سیشن کے اینڈ پہ مجھے پیشنٹس ملتے ہیں جو آؤٹ ڈور میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری دوائی، تو میں انہیں پوچھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہتے نہیں کوئی تکلیف نہیں، تو میں نے کہتا ہوں پھر جاری رکھیں۔ اب پیشنٹ کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جب میں نے تکلیف کوئی نہیں تو دوائی کٹ کیوں نہیں کر دے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو مینٹیننس میڈیسنز ہوتی ہے، مینٹیننس میڈیسن جیسے بلڈ پریشر کی دوائی مینٹیننس میڈیسن ہے، اور وہ بھی مریض چھوڑ دیتے ہیں بیچ بیچ میں اور بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ جو فالج گرتا ہے بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑنے سے گرتا ہے، اور شوگر کی دوائی بند کرنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں یا اور کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ مینٹیننس میڈیسن ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کمی ہے آپ کے اندر جو یہ دوائیاں جا کے پوری کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ سوچ کے ہن میں ٹھیک ٹھاک ہاں تو میں ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی کٹ کرو، تو میں آپ کو بتاؤں 99% ڈاکٹر انڈر پریشر آ کے دوائی کم کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ ڈاکٹرز کو دنیا بھر میں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ مریض کے کہنے پہ یا فیملی کے کہنے پہ آپ کبھی بھی دوائی کم کرنے کی حامی نہ بھریں۔ لیکن ڈاکٹر بھی انسان ہے، جب کوئی بات انہیں بار بار کہی جاتی ہے تو وہ پھر مان لیتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی بات ماننا ہم انسانوں کی عادت ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کی بات مانتے ہیں تو وہ خوش ہو کے دکھاتے ہیں۔ تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹرز بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں یا پرسکرپشن میں چینجز کر دیتے ہیں جو کہ مریض کے فائدے میں نہیں ہوتی، پر مریض کو یا فیملی کو خوشی ہوتی ہے، لہذا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چلیں کوئی ہمیں خوشی ہو کے دکھا دے گا۔ یہ خیال کہ اب مجھے کچھ نہیں ہے تو میں دوائی چھوڑ دوں، بلڈ پریشر کا مریض بھی کہتا ہے ہن تو میں نے کچھ نہیں تو میں دوائی چھوڑ دوں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی ریگولر مینٹیننس میڈیسن ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پہاڑے کی دوائی بن جانا، بھاڑا بن جانا وہ۔ اچھا، ڈاکٹر عام طور پر یہ باتیں مریضوں کے سامنے یا ان کی فیملیز کے سامنے اقرار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ڈاکٹر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ عزت نہیں ہوگی، لہٰذا ڈاکٹر یہ اصل بات نہیں بتاتے کہ جو علاج انہوں نے کیا تھا اس نے بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کیا، جو علاج بلڈ پریشر کا کیا تھا وہ جڑ سے ختم نہیں کر سکے اور مینٹیننس کی دوائی پہ ڈالا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا ڈاکٹر زیادہ عظیم ڈاکٹر نظر آئے گا جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے یا جو کہے کہ دوائی جاری رکھو؟ جڑ سے ختم کر دے۔ اچھا، اب ڈاکٹر چونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے عظیم ڈاکٹر سمجھا جائے تو وہ پھر پیشنٹس کی اور اس کی فیملی کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو زیادہ تر ڈاکٹر عظیم ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عظیم ڈاکٹر سمجھا جائے، لیکن اصل سچی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مینٹیننس کی میڈیسن ہے اور یہ جاری رہے گی اور وہ کھل کے اس چیز کا اظہار کرتا ہے، تو یہی ہے اصل کام جو ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ اس کو عظیم ہونے کی جو خواہش ہے اس سے نکل جانا چاہیے۔ اچھا، ہر انسان کو بھی عظیم ہونے کی خواہش سے نکل جانا چاہیے۔ اب اس سے ایگری کریں گے؟ یہ جو ممتاز ہونے کی خواہش ہے، یہ جو عظیم ہونے کی، یہ وڈا ہونے کی خواہش ہے، ماں باپ بچے کو شروع سے ہی کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ کلاس 1 میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ تیرے نال دا کوئی نہیں ہونا چاہیے، بڑے نمبر لینے نے، ڈھیر سارے نمبر لینے نے، یہی کہتے ہیں نا۔ اور پھر آگے چل کے بھی زندگی میں قدم قدم پہ یہ جی مقابلے کا امتحان ہے، یہ CSS ہے، اس میں بڑے نمبر لینے نے پھر گل بنے گی۔ تو جب آپ کسی کو ریٹ ریس میں ڈال دیتے ہیں اور اخیر میں وہ ریٹ ریس جیت جاتا ہے تو وہ ہوتا کون ہے؟ ریٹ۔
ریٹ ریس میں جو بھی ریٹ ریس کو جیتے گا تو وہ ریٹ ہی ہوگا. اچھا یہاں ہم چونکہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی تکلیف سہی ہے یہ عظیم ہونے کے خبط کی وجہ سے, یہ خبط عظمت کی وجہ سے بہت تکلیف سہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا خبط عظمت, خبط عظمت کیا ہوتا ہے جی؟ پتر ویکھی تیرے نال دا کوئی نہ ہوئے, بھئی کیوں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کوئی خوش رہتا ہے کہ نہیں, کوئی دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتا, جیو اور جینے دو کے اوپر عمل پیرا ہے. آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.